بات سمجھ آ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آصف برقیہ سلیمان بن داؤد کے جانشین ہیں، ان کے پاس ایک اسم اعظم تھا۔ جب تک ملکہ بلقیس کو تخت بلقیس اٹھوانے کے لیے کہا، اس نے ایک اسم اعظم کے ورد کرتے ہوئے بلقیس کا تخت فلسطین میں لے کے آ گئے۔ پیغمبر اعظم کے پاس بھی 73 اسم اعظم ہیں، امیر المومنین کے پاس بھی 73 اسم اعظم ہیں۔ کیا امیر المومنین مکہ، مدینہ یا جنت سے ممبر نہیں منگوا سکتے تھے؟ نہیں منگوا سکتے تھے؟ منگوا سکتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو فریج کی مثال دی ہے، جب بھی کوئی بندہ نوجوان کوئی بھی جا کے فریج کو کھولے گا، اس کو پتہ چلے گا مولانا صاحب نے فریج پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی، تو پلانوں کا ممبر لے آئے، فلاں کا پلان، فلاں کا ملان، فلاں کا پلان۔ میں حیران ہوں، پلانوں کا ممبر ان کو نہیں بنانا آتا تھا، لیکن پیغمبر کی شہادت کے بعد یہ لوگ وارث سے ممبر کیسے بن گئے؟ حیرت اس بات کی ہے کہ ممبر تو اہل بیت کا تھا، ان کو پلانوں کا ممبر تو بنانا نہیں آتا، لیکن وارث سے پیغمبر کیسے بن بیٹھے؟ توجہ رکھیے گا مومنین، پلانوں کا ممبر مختصر کرنے لگوں، اپنی پیغام کی جانب میں آؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت بھی رکھی ہے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہوں، باقی ذاکرین کو بھی وقت دینا ہے۔ توجہ کیجئے گا مومنین، پلانوں کا ممبر سجایا، سجانے کے بعد اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اب امیر المومنین کو بلانے کے بعد فرمایا پہلے الستو اولا من انفسکم، سب سے پہلے خطبہ دیا پیغمبر اعظم نے، کیا میں محمد مصطفیٰ تمہارے نفسوں پر زیادہ حق رکھتا ہوں؟ اس وقت تمام لوگوں کی آوازیں قالوا بلا یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا مومنین، جب یہ عہد لے لیا پھر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی وان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا۔ وہاں پیغمبر نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قادر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن، ایک ہے عترت۔ تو پتہ چلا قرآن کی کانفرنسیں کرنے والے بھی جھوٹے، صرف اہل بیت کا ڈنکا بجانے والے بھی جھوٹے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کہہ کے گئے تھے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی، میں تمہارے درمیان قرآن بھی چھوڑ رہا ہوں، میں تمہارے درمیان اہل بیت بھی چھوڑ رہا ہوں، بس ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا، ان کی بات نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننا۔ تمام اصحابوں کا مجمع، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، جب سارے حاجی اکٹھے ہوئے، اب حاجی اکٹھے ہو کر اب پیغمبر اعظم نے ایک اعلان کیا، اعلان کر کے کہا، پیغمبر اعظم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اوپر بلا کے کہا، امیر المومنین کا اتنا ہاتھ بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، تو پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، ایک طرف دائیں جانب، ایک طرف بائیں جانب، ایک طرف سامنے، سب کو پتہ چل جائے، کیونکہ اتنا بلند ہاتھ تھا۔ میں حیران ہوں اس بات سے، لوگوں کو غدیر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ نظر نہیں آیا، واش روم کے مستحبات نظر آ جائے۔ میں حیران ہوں اس بات سے۔ وہ کوئی ان کی ایک کتاب ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا بہرحال، کیونکہ یہاں ہم نے وحدت کا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ فلاں اندھیرے کے اندر فلاں بندے کی سوئی گری، وہ سوئی اس نے اندھیرے میں تلاش کر لی، چٹیل میدان میں امیر المومنین کا ہاتھ نظر نہیں آیا، سوئی نظر آ گئی، ہاتھ نظر نہیں آیا۔ میں حیران ہوں اس بات سے۔ تو غدیر خم آپ لکھتے ہیں نا 786 110، 110 کا مطلب ہے اس روایت کو معتبر روایت ہے، اس روایت کو 110 صحابی تابعی تابعین نے نقل کیا ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی یہ روایت جھوٹی ہے یا ضعیف ہے۔ 110 کا عدد جب آپ لکھتے ہو اکثر کتابوں میں 110 کا مطلب ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کی یہ روایت 110 طرز طریقے پر اصحاب نے، تابعی تابعین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں حیران ہوں اتنا جلدی پیغمبر اعظم کی شہادت کے بعد امیر المومنین کو بھول گئے۔ بات یہ ہے، اب سنیے گا پیغام، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے، صرف 5 منٹ کا پیغام، مصائب ذاکرین موجود ہیں وہ پڑھیں گے، کیونکہ میری عادت ہے ٹائم اتنا کم ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ طالب علم ہوں پیغام دے کے جاؤں۔ پیغام سنیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گا، صرف 5 منٹ میری طرف رکھیے گا۔
جو نقطہ میں پہنچانا چاہ رہا ہوں یہ بانیان بزرگان، یہ اس بات کو سمجھیے گا اور کیا اس کو دیکھیے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز کس طرح ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خود امام فرماتے ہیں، خود قرآن کے اندر مولا اللہ فرماتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اور ایک مقام پہ ذاکرین کو بھی دعوت دوں گا، توجہ کیجئے گا جو نقطہ پہچان رہا ہوں۔ خود امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ایک توقیع میں فرماتے ہیں انا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ پھر مولا فرماتا ہے نا خاتم الاوصیاء یدفع اللہ عز وجل البلاء، کہ میں وہ جانشین ہوں۔ امام فرما رہے ہیں، امام زمان فرما رہے ہیں انا خاتم الاوصیاء، میں پیغمبر کا آخری وصی ہوں۔ یدفع اللہ عز وجل البلاء عن اہلی وشیعتی، میرے وجود کی وجہ سے، میرے شیعوں سے، میری آل سے اللہ آفات کو دور کرتا ہے۔ اب سوال یہاں پہ ہے، 2 دن کا جلسہ ہوا، اب اسی نشست کو دیکھ لیجئے گا جو المیہ ہے، ایک درد دل ہے طالب علم کا، توجہ رکھیے گا، درد دل بیان کرنے لگا ہوں میں، اپنی بہنوں سے بھی، اپنی ماؤں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی، جوانوں سے بھی میں فکر دینے لگا ہوں۔ میں حیران ہوں اس بات پہ، آپ نے محرم بھی سنا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے 2 دن 4 دن جلسہ ہوا ہے، مجلس عزا ہوئی ہے زیر سرپرستی امام قائم علیہ السلام کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، جس امام کے لیے علماء کے نام ہیں، ذاکرین کے نام ہیں، سب کے نام ہیں، ہم بانی کا نام کتنی دفعہ لے لیتے ہیں، بانی صاحب توجہ کیجئے گا، ان کے گھر والوں کے نام تک گن دیتے ہیں۔ میں حیران ہوں، اتنا بڑا جلسہ 48 گھنٹے کا جلسہ ہے، زمانے کے امام کا تذکرہ ہی نہیں۔ حیران کی بات یہ کہ ہمارے وقت کے امام کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ذاکرین سے کہوں گا قصیدے اپنے زمانے کے امام پہ لکھیے، خدا کے لیے آج کے جوان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا زمانے کا امام کون ہے۔ صرف ہم 15 شعبان آتے ہیں، توقیات لے کے آتے ہیں، مولا کو لیٹر لکھتے ہیں، میرے مولا میں نے آپ کو مجھے فلاں چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، مجھے بیک بیلنس چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ کبھی اپنے وقت کے امام سے مانگا ہے مجھے مولا مجھے تقویٰ چاہیے۔ کربلا میں جاتے ہیں نا سائرین، کربلا کے اندر جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، اتنی بڑی ہستی کے پاس جا کے کیا مانگ رہے ہوتا ہے؟ میرے مالک میں نے فلاں کا قرضہ دینا ہے، میرے مالک مجھے فلاں دے دے، میرے مالک فلاں بینے۔ اللہ کے بندے، اتنی عظیم ہستی کے پاس پھر بھی تو مادیات مانگ رہا ہے، دنیاوی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا تو نے اپنے مولا کو صرف دنیا کے لیے مانا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کو دنیا کے لیے، مولا میں بیمار ہو گیا، میرے مالک اس کو صرف مولا امام زمان کے صدقے سے۔ اور میں ماؤں بہنوں سے بھی اپیل کرتا ہوں، مجلس عزا میں آئی ہوں نا، ساری مجلس عزا میں آئی ہوں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نہ ہماری بہنوں کو پتہ ہے کہ زمانے کا امام کیوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے نہ ذاکر نے نہ عالم دین نے، میرے ساتھ تائید کیجئے گا، کبھی کسی نے مجھے دکھائیے گا کسی مقام پہ کسی ذاکر نے یا عالم دین نے زمانے کے امام پہ آگاہی دی ہو، نوجوان بچے کو بتایا کہ ہمارا مولا کون ہے۔ اور ایک اور فکری نقطہ خدا کے لیے میں اپنی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں، ایک طالب علم کا آخری پیغام سن لیجئے۔ 10 محرم کے جلوس ہوتے ہیں نا، 10 محرم کے جلوس، سفر کے جلوس ہوتے ہیں، پتہ ہے ہماری کیا عادت ہے؟ خدا کے لیے ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مجلس عزا میں آتی ہیں مائیں بہنیں، نیکی لینے کی بجائے ہم گناہ لے کے جاتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ایک جوان مجلس میں آیا ہے اور کہیں اس کی ایک آنکھ گھروں سے نکلتے ہیں عزاداری کے لیے؟ ایک مومن حلقہ ماتم میں کھڑا ہو کے لباس اتار کے ماتم کر رہا ہے، زنجیر زنی کر رہا ہے، لیکن ایک نامحرم عورت اس کے بدن کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب تو تمہارا یہ دیکھنا کیا زمانے کے امام کو تکلیف نہیں دے گا کہ آئی تو عزاداری پہ یہ ہو رہا ہے اور یہ بڑے ہی ڈنکے کی چوٹ پہ ہو رہا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں اس بات کو دیکھ کے، ہو جناب زہرا کی ماننے والی، ہو جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ماننے والی، وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک چادر کرتی رہی، لیکن یہ عورت بھی چادر ہو کر مجلس میں آئے اور برہنہ ہو کے دوپٹہ گلے میں ہوتا ہے۔ سب سے بڑی عزادار خدا کے بندے، جب آپ سڑک پہ چلتی ہو، آپ کی چادر نہیں ہے، آپ کی لباس نہیں ہے، اگر آپ کا لباس جناب زہرا کے طرز پہ ہے، اگر آپ کی چادر جناب زہرا کے طرز پہ ہے، جب آپ روڈ پہ چل کے مجلس عزا میں جا رہی ہوتی ہو، صرف ایک اپنے گھر کی نمائندگی نہیں کرتی، پوری شیعت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہو۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ پہنچ رہی ہے نا آپ تک، میری بہنوں تک، میری ماؤں تک اور برادران تک؟ اور ہم جوان کیا ہوتا ہے، مائیں بہنیں جب مجلس سے عزا کے لیے نکلتی ہیں اور آج کا جوان ماؤں بہنوں کو ان گندی نظروں سے راستوں میں بیٹھ کے ان کو دیکھ رہا ہوتا کہ زمانے کے امام کی دیکھنے کے قابل ہوں گی یہ تمہاری آنکھیں؟ حیران ہوں یار، تعجب ہوتا ہے۔ اور اس دل کے اندر جب امام زمانہ کی محبت آنی ہے، اس دل کے اندر قبر حسین ہے، جب ایک عورت نامحرم کو دیکھے گی، جب ایک مرد نامحرم کو دل میں لے کے آئے گا، کیا اس دل میں قبر حسین آئے گی؟ اور اس کان سے جس نے ساری زندگی گانے سنے، جس نے زبان سے لغویات و خرافات، جس نے ان آنکھوں سے ساری رات دن چراہوں پہ روڈوں پہ نامحرم کو دیکھ دیکھ کے تھکتی نہیں تھی، دعائے ندبہ کا جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں عزیز ارے الخلق ولا ترا، پروردگار اللہ میں تیری پوری خلقت کو دیکھتا ہوں، ان آنکھوں سے نہیں دیکھتا تو تیرے زمانے کے امام کو